اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا مولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین معانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عقابتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صلوات اور بدل صلوات حاجات کی برآمدی کے لیے جن مریضوں کے ارادے میں آپ میری دعا کی سب کے شفائے اور کاملہ اور صحت عاجلہ کے لیے برتر صلوات سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 5 اللہ اپنے اس کلام میں اسوہ حسنہ ایک نمونہ عمل ایک آئیڈیل ایک مثالی ذات کو ہمارے لیے پیش کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جنہیں ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے ان میں ایک حضرت ابراہیم کی ذات ہے اور ایک سرکار دو جہاں کی ذات ہے جن کے لیے اسوہ حسنہ کا لفظ آیا ہے۔ ان دونوں ہستیوں کے علاوہ 24 نبیوں کے نام قرآن میں آئے ہیں اور البتہ یہ سب 24 وہی نبی ہیں جن کے نام قرآن میں آنے سے پہلے حضرت ابو طالب نے اپنے دیوان میں نظم یہ وہ 24 نبی جن کی زندگی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ سب سے زیادہ جس نبی کے حالات کو تفصیل سے بیان کیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام، پورا سورہ 100 آیات سے زیادہ آیات حضرت یوسف کے حالات پر اللہ نے نازل کیے اور فرمایا کہ اِنَّ فِي یوسف وَإِخْوَتِهِ آیات للسائلین، یہ یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے بارے میں پوچھنے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے، سیکھنے سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بلکہ نبی مکرم کی نبوت پر ایک دلیل واقعہ یوسف کو قرار دیا ہے، کیونکہ انہوں نے آ کر کہا کہ اگر آپ نبی ہیں آپ کی نبوت میں دلیل کیا ہے؟ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اللہ نے سرکار پر پورا سورہ نازل کیا اور حضرت یوسف کے ذیلی ضمنی
اور بہت ہی جزوی حالات سے بھی نبی کو آگاہ کیا اللہ نے، اور فرمایا یہ انہیں بتا دو کہ یہ ہوا یوسف کے ساتھ۔ وہ تو صرف سمجھتے تھے کہ اصلی واقعے کو بتا دیں گے تو ابھی کافی ہے، لیکن نبی نے تفصیل میں جا کے بتایا کہ حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت آدم کا قصہ، حضرت نوح کے واقعات، حضرت موسیٰ کے واقعات، حضرت اسحاق کے واقعات، حضرت یوسف کے واقعات، حضرت عیسیٰ کے بارے میں اگر بعد از حضرت یوسف کوئی تفصیل ہے کسی نبی کے بارے میں تو پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے۔ ان کی والدہ کے نام پہ پورا سورہ ہے، ان کے مکمل مفصل حالات ہیں۔ قرآن مجید قصوں کی کتاب نہیں ہے، مگر ہاں قرآن کے قصص میں عبرت اور پیغام پایا جاتا ہے، اور خاص طور پر جن نبیوں کا ذکر اللہ نے کیا، اور صرف میں طالب علموں سے کہوں کہ پھر علماء نے بھی قصص الانبیاء، کیونکہ انبیاء کے قصوں کو اللہ نے بیان کیا ہے، تو پھر علماء کرام نے قصص الانبیاء، ائمہ اہل بیت سے جو روایات انبیاء کے بارے میں آئی، کس نبی کا کیا مقام، کیا ان کی جو مجاہدتیں، قربانیاں، ان کی جو جہادی کی زندگی تھی، جو انہوں نے زحمتیں اٹھائیں، کیا کیا تھی، تو پھر انبیاء کے واقعات ائمہ نے بتائے، تو پھر خود نبی مکرم نے بتایا، ائمہ نے بتایا، اور پھر انہیں کتابی شکل میں بھی قصص الانبیاء کے عنوان سے لکھا گیا ہے۔ مگر عزیزو، جس نبی کے بارے میں قرآن مجید میں ہمارے لیے سبق اور پیغام نازل ہوا ہے، حضرت آدم، میں نے ایک مجلس میں کہا کہ دو چیزیں حضرت آدم کے پاس میراث کے عنوان سے، ملکیت کے عنوان سے ہیں، دو چیزوں کے مالک، دو چیزوں کے اہل، دو چیزوں کا عنوان حضرت آدم کی زندگی میں ہے، ایک علم اور ایک تعظیم ملائکہ۔ حضرت آدم کی جو فضیلت وہ علم ہے حضرت آدم، اور دوسری فضیلت ملائکہ نے ان کی تعظیم کی، ان کے آگے جھک گئے، ان کے آگے سجدہ کیا، اور سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ میں یہاں صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ کرنے والے اور نہ کرنے والوں کا فرق بھی روشن ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ تو یہ حضرت آدم، پھر حضرت نوح کی زندگی، پھر ان کی زندگی میں کشتی بنانا، اور کشتی بھی 1-2 سال نہیں، 900 سال تک صرف کشتی بنائی، 2500 سالہ زندگی، 250 سال نہیں، 2500 سالہ زندگی، اس میں 900 سال تک صرف کشتی بنائی تھی، اور صرف 900 سال ہی کیوں، 800 سالوں میں کیوں نہیں پوری ہو گئی؟ مثلاً 1000 سال میں کیوں پوری نہیں ہوئی؟ کیوں آگے نہیں بڑھا کام؟ حضرت نوح کی کشتی کو نبی فرمائیں گے کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے۔ بڑا ربط ہے انبیاء کرام سے ائمہ اہل بیت کا، کیونکہ سرکار فرمائیں گے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا فنجا ومن تخلف عنہا فہلک۔ نوح کی کشتی کی طرح میرے اہل بیت کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ ہلاک ہو گیا، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ایسا ہی ہے، تو کشتی نوح کو مشابہ قرار دیا ہے ائمہ اہل بیت کے ساتھ، اور ائمہ اہل بیت میں جو نجات کا ذریعہ ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات۔ ان الحسین، اب جوڑتے چلے جائیے نا آپ ساری چیزوں کو۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین، نبی فرما رہے ہیں، یہ حدیث سنی شیعہ نے لکھی ہے، سرکار فرما رہے میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ تو کشتی نجات امام حسین، اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح،
اور امام حسین کے 9 بیٹے ہیں جو 900 سال تک کشتی بنانے کے ساتھ بڑا گہرا ربط رکھتا ہے. اور یاد رہے کہ حضرت موسیٰ کی حضرت نوح کی اس کشتی کے 9 طبقے تھے. یہ صرف ایک کشتی نہیں تھی، جہاز. 9 طبقے تھے اس کے، 9 منزلیں تھیں. حضرت نوح نے جو کشتی بنائی وہ 9 طبقوں والی. تو وہاں نبی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد علی میرا جانشین، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، اور پھر نبی خاموش ہو کر فرماتے ہیں وَتِسْعَةٌ مِنْ الدن حسین، اور 9 حسین کے بیٹے. اور یہ اشارے ہیں، یہ رموز ہیں، یہ پیغامات ہیں. ان سارے پیغامات کو جوڑا جائے تو پھر ہم کسی نتیجے تک پہنچیں گے. امام حسین اور وہ پیغام یہ ہے کہ جد و جہد جاری رکھو چاہے تمہاری دل آزاری ہوتی رہے. سارے دن کشتی بناتے تھے، رات کو امتی آ کے توڑ ڈالتے تھے. سارے دن محنت کرتے تھے، رات کو کچھ شریر لوگ آتے تھے اور وہ کشتی کو توڑ دیتے تھے. اور حضرت نوح ہمت نہیں ہارتے تھے. یعنی جد و جہد جاری رہے. بھائی جہاں کہیں نبی کا ذکر ہوگا ہم تو جا کے بیٹھیں گے. ہم تو نبی کو راضی کرنے کے لیے جا کے بیٹھیں گے. تو ہمیں تو پہلے ہی مائک اتنا ملتا ہے کہ ہمیں مائک لینے کا شوق ہی نہیں رہا. اب اگر مائک پر بلائے جانے پر ہم نہ جائیں تو ابھی توہین، اور چلے جائیں تب بھی توہین. تو جد و جہد جاری رکھنا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. یہ جو ذکر ہے نا وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. یہ ذکر کسی کی ملکیت نہیں ہے. میں نے ایک جملہ کی مجلس میں کہا تھا کبھی ظالم یا مظلوم ہونے کا اختیار ملے نا تو مظلوم ہو جانا، ظالم نہ بننا. اور امت جس مشکل کا اس وقت سامنا کر رہی ہے، جو مشکلات امت مصطفیٰ کو درپیش ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ عدم برداشت کا ہے. اور جب تک برداشت نہیں بڑھے گی، توجہ ہے، جب تک برداشت نہیں بڑھے گی اس وقت تک امت کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. البتہ سنی ہماری جان ہے مگر شیعہ ذلیل ہونے کو پیدا نہیں ہوئے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت دینا اللہ کا کام ہے اور ذلت دینا اللہ کا کام ہے. میرا سنی بھائی میری جان ہے، نہ یہاں کا نہ سمجھ ذاکر اور نہ وہاں کا نہ فہم ملا. نہ کل انہوں نے امت کو کوئی خیر پہنچائی اور نہ ہی آئندہ ان سے کوئی امت کو خیر ملنے والی ہے. سنی قوم بہت اچھی ہے، شیعہ قوم بڑی سمجھدار ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. زندگی کا ایک حسین پیغام یہ ہے کہ جد و جہد جاری رکھو. جو نظریے کی بنیاد پر جیتے ہیں نا وہ پتھر کا کھا کے بھی کہتے ہیں لبیک یا حسین. اور
संग जनी जो है ना, पत्थर मारना, उसकी भी तो किस्में हैं। मगर मेरे बच्चों जवानों, और मैं अपने कबीले के शख्सियात तशरीफ फरमा है, उलमा इकराम मेरी बात को सुनेंगे, ज़ाहिरीन सुनेंगे कि हमें अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। हमारा दावा ये है कि दीन जिस घर में नाज़िल हुआ है, मैं उन्हीं की नस्ल बेहैसियत सैयद, एक सैयद होने के नाते मैं सरकार दो जहां की बच्ची की औलाद हूं। तो मेरे चचा मौलाना नज़ीर साहब तशरीफ फरमाए, नज़ीर साहब, अभी हम पापा की किताब को तैयार कर रहे हैं, तो उसमें शजरे को, जो हमारा शजरा हमारा पुराना बुजुर्गों से चला रहा है, उसमें से उसमें कॉपी करने के लिए कंपोज करवाया। तो पापा 41वें बेटे हैं इमाम अली नकवी। वो इत्तफाक हो गया, गिनने का मौका मिल गया कि मौला इमाम अली नकवी के 41वें बेटे हैं। तो दीन तो हमारे बड़ों के घर में नाज़िल हुआ है, कुरान तो जिस घर में नाज़िल हुआ उससे मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है ना। तो दीन के बारे में सबसे ज्यादा दर्द तो उसी के होगा ना जिसके घर में दीन आया है। उन्हें बेचारों को क्या पता जो हाथ सदन मुसलमान हो गए। उनके लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। बात आगे बढ़े। हज़रत नूह की जिंदगी में जद्दोजहद, हिम्मत न हारना और कोशिश करते रहना और मुसलसल जिहाद करते रहना, मुसलसल मुस्बत पैगाम, मुस्बत चेहरा, मुस्बत किरदार पेश करते रहना, ये हज़रत नूह की जिंदगी का एक उन्वान है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए। हज़रत नूह आदम सानी है ना, हज़रत आदम से इंसानी बशरी नस्ल चली और फिर सब कुछ खत्म हो गया, फिर हज़रत नूह से दोबारा से चली। तो हज़रत नूह का एक लक़ब आदम सानी है। फिर इसी तरह हज़रत मूसा की ज़िंदगी, फिर हज़रत ईसा की ज़िंदगी, हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी। मैं बहुत देर असली मज़मून आपके हवाले कर चुका हूँ, बहुत देर भी अंबिया किराम की सीरत पे गौर करूँ तो मेरे लिए फ़ायदा है। यहाँ मैं खुलासा कर रहा हूँ कि जितने भी नबियों के पास जद्दोजहद, कमालात, फज़ाइल का सरमाया था, उन सारे नबियों के वारिस को हुसैन कहते हैं। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़्वतिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह। ये सारे नबियों की मिल्कियत, मीरास हज़रत इमाम हुसैन के पास। अंदाजा किया मेरे बच्चों ने, कायनात का सबसे बड़ा अमीर हुसैन। सलवात पढ़ लेंगे, मिर्जा साहब मेरी बात सुनेंगे। मिर्जा साहब तशरीफ रखिएगा, एक सलवात और पढ़ने नबी मिर्जा साहब ने सलवात पढ़वाई है, सब मिलके सलवात पढ़े। अब सारे नबियों की मिल्कियतें इमाम हुसैन के पास। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद ये आयत जो मैं आपके सामने आज फिर चौथे मरहले पर तिलावत कर गया, उसका तर्जुमा सुने। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना, हमारा है बात बढ़िया। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना, और बेतहकीक
تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیتوں اپنی نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اے موسیٰ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ، وذکرہم بآیات اللہ، اور اللہ وذکرہم بایام اللہ، اور اللہ کے ایام کو اپنی قوم کے سامنے دہراؤ، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور اس میں صابروں اور شاکروں کے لیے بہت سارے پیغامات ہیں۔ اب صابر اور شاکر بننا یہ ہے ایجنڈا میری اور آپ کی زندگی کا۔ تھوڑا سا توجہ بڑھائیں گے، مجھے کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، یہ قرآن بتائے گا نا، اور قرآن ایجنڈا یہ دے رہا ہے کہ صابر بنو اور شاکر بنو، اور جب ایجنڈا ہدف میرا یہ ہے کہ مجھے وہاں تک جانا ہے، مثلا میری زندگی کا ہدف یہ ہے کہ مجھے فلاں جگہ تک پہنچنا ہے، تو فلاں جگہ تک پہنچنے کے لیے جو وسائل چاہیے، جو ذرائع چاہیے، جو صلاحیتیں توانائیاں چاہیے، جو اہلیتیں چاہیے، پہنچ بھی پاؤں گا یا نہیں؟ وہاں تک پہنچنے کے لیے جو مجھے وسائل چاہیے، ان میں سے ایک وسیلہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہمیں صابر اور شاکر بننے میں اور صابر اور شاکر رہنے میں مدد کرے گا۔ کیا قرآن ہے، کیا معجزاتی کلام ہے 1400 سال پرانا، مگر آپ سے زیادہ جوان ہے، ہم سے زیادہ جوان ہے۔ جی میں زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، قرآن زندہ ہے، اس پر یقین ہونا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ایسا بولتا ہوا کلام، جب اس کا صفحہ کھولے وہاں ایک پیغام ہمیں نظر آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ صفحہ کسی فرشتے نے کھلوایا۔ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ جسے عربی نہیں آتی، تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ صفحہ ہی کسی فرشتے نے کھلوایا کہ یہ صفحہ تمہارے لیے تو ہے۔ ہم سے قرآن بات کر رہا ہوتا ہے، ہم سے اللہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جو صابروں اور شاکروں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ حضرت موسیٰ کی زندگی کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کی زندگی میں اس آیت کریمہ میں کیا پیغام ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا۔ بھائی توجہ چاہوں گا، میں آیت کی تفسیر کرنے کی کوشش کروں گا۔ علماء کرام صاحبان دقت تشریف فرما ہے، اہل ادب تشریف فرما ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ بھیجنے والا اللہ، آنے والے موسیٰ، بھیجا جانا اور ہے، نکالا جانا اور۔ جسے بھیجا جائے وہ اور ہے، جسے نکالا جائے وہ اور ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ ایجنڈا بھی طے کرنا اور کروانا ہے کہ ہم بھیجے جانے والوں کے ساتھ ہیں۔ بھائی تھوڑی بات کرو نا، مجھ سے بولے نا، اور مجھے نہیں پتا باہر والے دوست کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں تو کچھ وہاں سے پتہ بھی چلنا چاہیے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب طے کرنا ہے کہ ہم بھیجے ہوئے کے ساتھ ہیں، یہ بھی بھیجے کی بات ہے۔ یا ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے اس کے ساتھ ہیں جسے نکالا گیا ہے۔ اب کسے نکالا گیا، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جسے نکالا گیا ہے، کنہیں بھیجا گیا ہے، یہ بتانا، یہ سمجھنا تو ہماری ذمہ داری ہے، مگر کسے نکالا گیا ہے اس پہ میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ بس ایک اشارہ دوں گا، انبیاء کرام کو بھیجا ہے، شیطان کو نکالا ہے۔
اس کے واپس آنے کا انتظار بھی ہوتا ہے۔ لہذا معراج پہ جانا یہ بھیجے جانے کا تقاضا تھا۔ سرکار ایک دفعہ معراج پہ نہیں گئے، یہاں رہنا وہاں جانے سے زیادہ کمال ہے۔ وہ تو جگہ ہی ان کی تھی۔ بھائی تھوڑی گردن ہلانا۔ سرکار کا عرش پر سدرۃ المنتہا پر جانا یہ کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ یہاں رہے۔ وہاں جانا تو جگہ ہی ان کی تھی، وہ آئے وہاں سے تھے، وہ تھے ہی وہاں کے۔ اور جو جہاں کا ہوتا ہے نا، لہجہ بتاتا ہے کہاں کا ہے۔ حلیہ بتاتا ہے کہاں کا ہے، اس کا انداز زندگی بتاتا ہے کہاں کا ہے۔ وہ بتوں کے درمیان بھی پیدا ہو تو بڑا ہو کر بت اس لیے توڑے گا یہ وہاں کا تھا۔ بھرپور ہے جی، پتہ چل جاتا ہے کہاں کا ہے۔ ابھی میں اسی بھائی سے بات کروں گا تو پتہ چل جائے گا میہڑ کا ہے، دادو کا ہے، لاڑکانہ کا ہے، خیر پور کا ہے۔ لہجے سے پتہ چلا جاتا ہے، کپڑوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے کہاں کے۔ زبان بتاتی ہے کہ یہ ہے کون۔ میرے مولا علی نے تو ایسا فارمولہ دیا ہے، مولا فرماتے ہیں المرء محفوظ تحت لسانہ، المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بات کر کے دیکھو، اس کی زبان بتائے گی کہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کون سی تہذیب کا رکھنے والا ہے، کون سے علاقے کا رہنے والا ہے۔ اور بہت سارے تو پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں تو لہجہ بتاتا ہے، رہتے جاہلوں میں ہے۔ ماحول کا اثر بھی زبان میں آ رہا ہوتا ہے، جہاں اٹھ بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اثر زبان پر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت یہ 6 انچ کی زبان 2-2.5 شتات کا گوشت کا لوتھڑا یہ پورا شجرہ کھول کے رکھ دیتا ہے، یہ مملکت بدنیہ کا ترجمان بن جاتا ہے، پورے بدن کی مملکت کا ترجمان۔ اب یہ کتنا پڑھے ہوئے ہیں یہ بھی زبان بتائے گی، کتنے جاہل ہیں یہ بھی زبان سے پتہ چلے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ کم بولا کرو۔ میں ائمہ کے اقوال تو یہاں نقل کروں گا نا، اور فرمایا کہ یہ زبان 32 سلاخوں میں قید کر کے دی گئی تھی، تم اسے آزاد کر دیتے ہو، جسے اسیر کر کے بھیج دیا گیا ہو، جب تم اسے آزاد کر دو گے تو پھر کیا نکلے گا؟ جی ایک اور قول سنا دوں زبان کے بارے میں۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر جاہلوں نے بولنا کم کر دیا ہوتا تو فساد کم ہو جاتا۔ تلوار پڑھنے
مولا علی کی ذات پر. بات تھوڑی سی آگے بڑھے. بات بہت روشن ہے کہ جسے بھیجا جاتا ہے اس کے واپس آنے کا انتظار بھی ہوتا ہے. ایک حسین جملہ میں ہدیہ کرتے کرتے رک گیا. سرکار کا معراج پہ جانا کمال، مگر اس سے بڑا کمال یا اس جیسا کمال یا بہرحال کمال یہ ہے کہ وہ یہاں رہے. یہاں کے تو تھے نہیں وہ. جو جہاں کا نہیں ہوتا وہاں رہنا ہونا رہنا، اور جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں جانا اس کو سکون مل پہنچاتا ہے. تو سرکار کا معراج پہ جانا کمال. 100 سے زیادہ معراجیں کی ہیں نبی نے. 100 مرتبہ سے زیادہ تاریخ میں آیا ہے کہ نبی معراج پر گئے. جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. یہ جو قرآن میں معراج بیان ہوئی ہے یہ آفیشل سفر تھا، یہ سرکاری سفر تھا. پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے نا. سواری لینے آئے گی بھائی. جگہ جگہ فرشتوں کا استقبال ہوگا. آسمانوں پر انبیاء کرام کا استقبال کریں گے. ساتھ میں آسمان پر انبیاء کو نماز جماعت پڑھائیں گے. اور پھر تمام جبریل بتاتے ہیں یا رسول اللہ یہ جگہ ہے، یا رسول اللہ یہ فلاں جگہ ہے، یا رسول اللہ یہ فلاں لوگ ہیں. نبی کو نہیں پتا تھا بھائی. آفیشل سفر ہے، پروٹوکول افسر کو بتانا پڑے گا. یہ اس کی ڈیوٹی تھی. وہ نبی کو پڑھا نہیں رہا تھا، ڈیوٹی کر رہا تھا. یہ مسلمان اتنا سادہ ہے، کہتا ہے جبریل بتا رہے تھے. جبریل نہیں بتا رہے رسول کو، ان کا کام تھا بتائیں. کتنی دفعہ ہوتا ہے آپ کا بچہ آپ کو کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے اور آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے، آپ اس کا دل رکھنے کے لیے پوری بات سنتے ہیں یا نہیں؟ وہ بچہ نما بڑے یا بڑے نما بچے آپ کو کچھ بتاتے ہوئے سوچیں میں نے بتایا تھا مولانا کو. میں نے تو بتایا تھا بھائی. وہ تمہارا خیال کرتے ہوئے خاموشی سے سن رہے تھے تو تم 10 جگہ جا کے ڈھول پیٹو گے کہ ہم نے بتایا تھا. انہیں تو تم سے زیادہ پتا تھا. وہ تو تمہارا دل رکھ رہے تھے کہ خاموشی سے سن رہے تھے. اور اگر جبریل امین پڑھا رہے ہوتے، توجہ چاہوں گا، 2 دلیلیں دوں گا. اگر پڑھا رہے ہوتے سرکار دو جہاں کو، تو جہاں اصلی جگہ پڑھنے کی آئی وہاں گئے کیوں نہیں؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. میرا نبی سدرۃ المنتہا پر، اس سے اونچی جگہ ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اس سے اونچی جگہ نہیں ہے. جب وہاں پہنچنے لگے تو دیکھا جبریل پیچھے رکے کھڑے ہیں. سرکار نے مڑ کر دیکھا، فرمایا جبریل آگے آؤ، جیسے سب جگہ ساتھ چلے یہاں بھی چلو. تو حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ ھذا موقفی، جہاں میں کھڑا ہوں نا یہی میری جگہ ہے. جو اپنی جگہ کو پہچانے وہ علیہ السلام کہلاتا ہے. جو اپنی حدوں کو پہچانے پھر اسے درود و سلام بھیجا جاتا ہے. سارا مسئلہ ہی قوم کا، ملت کا، پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا یہ ہے کہ یہ اپنی حد کو نہیں جانتا. اپنی حد کو پہچاننا ہنر ہے. یا رسول اللہ لو دنو تو انولتن لا فرق، ایک قدم بھی آگے آؤں گا جل جاؤں گا. کیسے جل جاتے ہیں؟ کیا جل جاتا؟ بھائی ایسے نہیں آپ ذوقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا جل جاتا حضرت جبریل امین کا؟ یہ بالوں پر یہ جلنے کا نتیجہ دیکھ چکے تھے پطرس کی صورت.
محاورہ ہے نا کہ فلاں بات کہہ دوں گا تو پر جل جائیں گے، فلاں کام کر لوں گا تو پر، وہاں جانے سے پر جلتے ہیں کیا؟ یہ محاورہ بولا جاتا ہے ہمارے یہاں، وہاں جانے سے تمہارے کیا پر جلتے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں گئے؟ وہاں تمہارے جانے سے پر جلتے ہیں۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو پر جلیں گے، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ میری وہ جگہ نہیں ہے۔ اب کوئی اور کہہ رہا تھا نہیں وہ تمہاری جگہ ہے، چلے جاؤ، وہاں پر نہیں چلیں گے۔ یہ پر چلنے والا مرحلہ یہ یہاں سے آیا ہے۔ اگر ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو پر چل جائیں گے۔ اب وہاں جبریل امین علیہ السلام کو روکے رہ گئے، سرکار وہاں گئے جہاں اصلی بات شروع ہو رہی تھی۔ بھائی یہ جہاں جہاں سے گزرتے ہوئے آئے یہ معراج تھوڑی تھی۔ میرا سنی شیعہ مجمع سرکار کے فضائل سن رہا ہے نا، یہ جو 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے حضرت تشریف لے جا رہے تھے یہ معراج تھوڑی تھی۔ معراج تو اصلی اب شروع ہو رہی ہے جہاں جبریل نہیں گئے۔ تو ہم نے نبی کے کہنے پہ مان لیا نا کہ وہاں بات کیا ہوئی ہے۔ تو جب تم نے نبی کے کہنے پہ مان لیا کہ وہاں بات کیا ہوئی ہے تو یہ بھی مان لو جبریل پڑھانے نہیں آتے تھے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اگر حوصلہ ہے تو اس مفہوم کو ایک اور منزل دو۔ جبریل معلم مصطفیٰ نہیں ہے، اس لیے کہ جو شاگرد مصطفیٰ ہے وہ استاد جبریل ہے۔ علم کہاں سے آیا؟ تو فرمایا ھذا لعاب النبی۔ بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ، ایسا نہیں ہو۔ مجھے اندازہ ہے کہ ایک تعداد مجلسوں میں کم آتی ہے، کچھ مجھ سے ذرا زیادہ پیار ہے تو میں ان کے لیے ممنون ہوں کہ وہ سننے آتے ہیں۔ تو بعض جگہوں کو تو میں دیکھتا ہوں نا کہ یہ مجلس ہی نہیں ہے، مگر میرے اوپر ایک احسان کر رہا ہے کہ مجھے برداشت کر رہے ہیں، تو مجھے ان سے تھوڑی زیادہ توجہ چاہیے۔ میرا سنی شیعہ جبریل امین علیہ السلام کے استاد مولا علی اور مولا علی کے استاد سرکار دو جہاں نبی مکرم مولا علی کے استاد۔ مولا علی کو پڑھایا نبی نے، زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا۔ ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ جو ماں کھاتی ہے وہ پلاتی نہیں ہے۔ کھاتی ہے نتیجے پہ دودھ پلاتی ہے، لیکن پرندہ جو چگتا ہے وہی کھلاتا ہے۔ رسول اللہ جو اللہ سے لیتے تھے وہی علی کو دیتے۔ یہ میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے، جس نبی کا لعاب علی جیسا عالم بنا دے۔ بھائی جو تھکیں گے نہیں، توجہ سے سنیں گے، جس نبی کا لعاب ذہن علی جیسا عالم بنا دے، ملا کہتا ہے وہ مجھ جیسا۔ مجھے رسول اللہ نے 1000 علوم سکھائے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں 35 سے زیادہ علوم نہیں پڑھائے جاتے،
آکسفورڈ کیمبرج میں بھی 35 سے زیادہ علوم نہیں پڑھائے جاتے۔ دنیا میں جو مضبوط علم ہیں، جو مدون ہو گئے ہیں، جن کے نصاب بن گئے ہیں، جن کے ٹیچرز مل جاتے ہیں، جن کی فیکلٹی ہوتی ہے، ان کی تعداد بھی 35 سے زیادہ نہیں ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں مجھے میرے نبی نے 1000 علوم سکھائے۔ اب بھی ہم سے کہتے ہو علی علی کیوں کرتے ہو؟ جتنا علی پر غور کرو گے علم بڑھے گا۔ اس سے بڑی یونیورسٹی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جس کی کلاس اس وقت کی بھی ہے نا، سال 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، یہ امام بارگاہ اس کا ایک کیمپس ہے۔ میں آکسفورڈ بھی دیکھ کر آیا ہوں، میں کیمبرج بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں کم سے کم جا کر دیکھنا کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، یہ آپ کا میرا شوق ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کسی یونیورسٹی میں کلاس میں طالب علم جوتیاں اتار کے نہیں جاتے۔ یہ حسین مولا کی یونیورسٹی واحد یونیورسٹی ہے جہاں طالب علم جوتیاں اتار کے آتا ہے، یہاں آنے والا طالب علم جوتیاں اتار کر آتا ہے۔ میرا پرانا جملہ ہے، تکراری جملہ ہے، جان بوجھ کے تکرار کر رہا ہوں۔ اور یہ مت سوچئے گا بات بچہ کے ساتھ یہ بات انہوں نے 4 دن پہلے کیا، میں جان بوجھ کے بات چیزوں کو تکرار کرتا ہوں۔ آپ کو مزہ آئے نہ آئے، مجھے علمی لطف آتا ہے۔ اس یونیورسٹی کا طالب علم جوتیاں اتار کر آتا ہے۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ امام بارگاہ کے باہر کوئی ہوگا 21ویں گریڈ کا، کوئی ہوگا 1000 ایکڑ زمین کا زمیندار، کوئی ہوگا فیکٹری کا مالک۔ امام بارگاہ کے باہر جائے گا تو 6 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے واپس جائے گا، لیکن جیسے ہی امام بارگاہ میں آیا فقیر حسین ہے۔ کیا تعلیمی نظام، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں سے کچھ لوگوں کو پریشانی ہے، ہم کیا کریں؟ بس تمہارے لیے دعا ہی کریں گے۔ یہ امام حسین کا نام ایسا ہے، مسائل نہیں پڑھ رہا مگر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ امام حسین کا نام ہی ایسا ہے جو نام کھینچ لاتا ہے۔ تھوڑا سا میرا اور ساتھ دیجیے گا، 5-8 منٹ اگر لیٹ ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ کیا فرمایا؟ مجھے رسول اللہ نے 1000 علوم سکھائے اور میں نے ہر علم سے 1000 علم بنائے۔ بھائی کون کیا ساز ہے مجھے نہیں پتا، ممبر ہے نا، کوئی ڈانٹے یا نہ ڈانٹے، مولانا علی نذیر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ زبان آپ نے کیوں ممبر پہ بولی، یہ ممبر کے لفظ نہیں ہوتے۔ کون کیا ساز ہے مجھے نہیں پتا، مگر علی علم ساز ہے۔ علم بنانے
بنانے والے کو علی کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے مجسم مرکز علم ہو۔ ہزار علوم سے میں نے ہر علم سے ہزار باب کھولے، کتنا وسیع علم ہے علی بن ابی طالب کا، جو اگر کسی مٹی کو ہاتھ لگا دے تو وہ سونا ہو جائے، جو اگر کسی جاہل کی طرف دیکھ لے تو عالم ہو جائے، جو کسی جانور کی طرف دیکھ لے تو انسانوں سے زیادہ سمجھدار ہو جائے۔ جن کا بیٹا جب آئے گا 12واں حسین مولا کا نواں بیٹا، تو روایت کہتی ہے وہ صرف مجمع پر اپنے دست مبارک کو بلند کر کے ایک فضا میں پھیلائیں گے، فضا میں پھیلائیں گے، جہاں جہاں مجمع حضرت کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہوگا صرف اس مجمع پر اپنا ہاتھ پھیلائیں گے، تو جو جو امام کے ہاتھوں کی شعاؤں میں آئے گا اس کے پاس 100 برابر عقل بڑھ جائے گی، اس کی عقل جتنی ہوگی اس سے 100 برابر زیادہ ہو جائے گی، اور کوئی جاہل نہیں رہے گا بغیر کسی مکتب میں گئے، بغیر کسی اسکول میں گئے، کسی یونیورسٹی میں جائے بغیر، صرف امام کے اشارے سے وہ عالم ہو جائے گا، وہ دانشور ہو جائے گا، دنیا میں کوئی جاہل نہیں ملے گا۔ جی یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ نبی کے لعاب دہن سے علی عالم ہو جاتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امام زمانہ کے اشارے سے امت عالم ہو جائے گی؟ کیا علم کا گھرانہ ہے۔ تو نبی مکرم کو جبریل پڑھا نہیں رہے تھے، جبریل معلم مصطفیٰ نہیں تھے، جبریل خادم مصطفیٰ۔ کچھ دن پہلے شہادت کی تاریخ گزری امام حسن مصطفیٰ کی، شام کا دربار مدینے میں لگا ہوا تھا، اور میں تو ایسے ہی بولتا ہوں، شام کا دربار مدینے میں لگا ہوا تھا، اور کہنے لگا کہ ذرا کچھ کہیے، تو حضرت نے فرمایا تم متحمل نہیں ہو، تو اصرار بڑھ گیا کہ نہیں کچھ کہیے۔ اب جب امام حسن نے خطبہ دیا تو ایسا ہی ہوا کہ جیسا حضرت نے فرمایا تھا، متحمل نہیں تھے۔ بڑا حسین خطبہ ہے، 3 خطبے تاریخ میں آئے ہیں جو شام کے دربار میں امام حسن نے خطبے ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک کی طرف اشارہ فرمایا، اس کا بھی آخری جملے سناتا ہوں۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ جب جلال میں آئے، حضرت کو ٹوکنے لگے کہ اور کچھ کہنا ہے اور کسی کو، بس آپ خاموش ہو جائیے، اب آپ مزید تکلیف۔ حضرت ایک جلال کی کیفیت میں آئے، فرمانے لگے تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں؟ اس سے پہلے ایک بڑا عجیب منظر، ایک حسین منظر بنا، ایک گستاخ کو امام نے وہیں سزا دی، وہ آیا تھا گئی واپس، حضرت نے فرمایا لو شئت لجعلت عراقا شاما و شاما عراقا و جنوبا شمالا و شمالا جنوبا، میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، میں چاہوں تو جنوب کو شمال بنا دوں، شمال کو جنوب بنا دوں۔ تو آواز آئی فموں کا صغیر و کلاموں کا کبیر، آپ کا دہن چھوٹا ہے، آپ کی باتیں بڑی ہیں، معذاللہ، اس نے توہین کی۔ تو جیسے اس نے کہا نا کہ آپ کا دہن چھوٹا ہے، آپ کا کلام بڑا ہے، تو فنظر الیہ شذرا، تو امام نے اسے غور سے دیکھا، یہ غور سے نہیں دیکھ رہے تھے، ارادہ کر رہا تھا صاحب کن فیکون۔ امام نے شذرا اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟
توجہات اتنی ہیں کہ مجھے یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ امام نے فرمایا تجھے شرم نہیں آ رہی مردوں میں بیٹھی ہے؟ تو اس کی اوپر ولایت تکوینی کا جب اظہار ہوا تو اس کی جنس بدل گئی اور وہ نکل کے جانے لگی۔ تو جاتے ہوئے تو آواز دے کر مولا نے فرمایا تیری جو زوجہ تھی وہ اب تیرا شوہر ہو گئی ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ امام نے فرمایا تیری جو زوجہ تھی نا وہ تیرا شوہر ہو گئی ہے۔ تو پہلے تو میں امام سے ہاتھ جوڑ کر کہوں والا بے ادبی تو اس نے کی تھی، اس کا کیا قصور؟ توہین تو اس نے کی تھی نا کہ آپ کو جلال آیا، آپ صاحب ولایت تکوینیہ، آپ نے صاحب ولایت تکوینیہ، آپ نے ارادہ کیا اپنی ولایت دکھائی اور اس کی جنس بدل دی۔ اس نے کیا قصور کیا تھا؟ تو عجب نہیں امام کا جواب آئے برے لوگوں کے ساتھ رہنے کا انجام برا۔ شام کو رات کر دوں تو اس کی تو دلیل نہیں دی امام نے تو اس کی جنس کو بدل دیا۔ امام نے فرمایا میں چاہوں تو رات کو شام، یہ اعلان تھا۔ اس نے کہا آپ کے کلام بڑا ہے، آپ کا مادہ دہن چھوٹا ہے۔ نہیں، حضرت نے اس کی دلیل بھی دی ہے۔ شارحین اس حدیث کے شارحین اس کی شرح کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ خود شام کا تھا، اس کی بیوی جو تھی وہ عراق۔ کو عراق کر دیا، عراق کو جا۔ بلند صلوات۔ یاد رہے حضرت جبریل کی بات ہو رہی تھی۔ میرے مولا حسن نے خطبہ آگے بڑھایا اور پھر فرماتے سنو العرش و سریری، میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا عرش میرے آرام کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ العرش و سریری و احمد و ضمیری، احمد مصطفیٰ میرا ضمیر ہے۔ نہیں ایسے نہیں سنیں گے آپ، یہ وہ فضائل ہیں جو خود امام نے اپنی زبان سے اپنے بیان کیے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں العرش و سریری، عرش میرے آرام کی جگہ، وہ احمد و ضمیری، اور احمد مصطفیٰ مجھ حسن کا ضمیر، وہ علی و امیری، علی میرا امیر، بل حسین و وزیری، حسین میرا وزیر، بل جبریل و فقیری۔
نبی کو اللہ کے سلام پہنچائیں۔ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار نے فرمایا کم عمرک جبریل، یا جبریل کم عمرک، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمایا نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلانا، بات جا رہی ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، یہ میری عمر ہے۔ فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے۔ مصطفیٰ سرکار وہ وجود ہے جب چاہے ستارہ نکلوا دے۔ فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے، کہ یا رسول اللہ ایک لمحے میں پہچانوں گا، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سامنے سے علی آتے نظر آئے، آتے ہوئے علی کو دیکھ کر نبی نے فرمایا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، یا علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو۔ مولا آتے جا رہے تھے، امامہ ہٹاتے جا رہے تھے، جبریل کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ھذہ نجم الذی، کیا بات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا مجھے اور، اب میں وہ جو بیچارے جانا چاہ رہے ہوں گے وہ کہیں گے بھائی تب پیچھے بیٹھا کریں گے، یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑی لائن۔ اللہ ہمیشہ میری قوم کو آگے رکھے، اللہ ہمیشہ ہماری قوم کی تصویر اچھی رکھے، مجھے اور آپ کو اپنی قوم کی تصویر اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بعد میں مذمتی میسج چلائیں، میرے تو ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری تو اچھی تصویر گئی ہے، ہم تو سنیوں سے پیار کرتے ہیں، ان کی دلاداری پر پھر کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے جب کراچی کی روڈوں پر گالیاں دی گئی تھی نا، کراچی تیرے باپ کا اور فلاں، کیا بھول جاتے ہیں نا، وہ جو گالیاں دی گئی کہ موتا کی اولاد اور فلاں کی اولاد، باقاعدہ مفتیوں نے گالیاں دی۔ ہمارے یہاں کا تو جو مدرسے گیا ہوا ذاکر نہیں ہوتا، بغیر مدرسے جائے ہوئے ذاکری شروع کرتا ہے، وہ یہ والی باتیں نہیں کرتا۔ تو اس وقت میں میری تو عزت بڑھی اور مجھے امام حسن کی سیرت پہ عمل کرنے کا موقع ملا۔ امام کی توہین ہوتی تھی، میرے چاہنے والے بال برابر بھی نہ سوچیں کہ کیوں گئے تھے، صحیح گیا تھا، نبی کا ذکر ہو رہا ہے، میں وہاں سے گزر جاؤں نعت نہ سنوں، پیچھے والی گلی میں کھانا کھانے گیا تھا، واپس آ رہے تھے لوگ، مولا کا ذکر ہو رہا تھا، میرا ضمیر ہی نہیں مانتا کہ جہاں اہل بیت کا اور اہل بیت کے نبی کا ذکر ہو میں وہاں شریک ہی نہ ہوں۔ اور پھر ہم تو بالکل آخر میں اینڈ میں جا کے بیٹھے اور وہیں سے واپس ہو رہے تھے، بلانے پہ نہ جاتے تو پھر کہتے کہ دیکھو تمہیں اس نے احترام ہی نہیں دیا، اور بلانے پہ گئے یہ ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو جتنا ذائقہ حیدرآباد میں اس سال آیا ہے، پہلے کبھی نہیں آیا، ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ بات تھوڑی سی آگے بڑھے، آپ سب
سب کی صحت و سلامتی کے لیے مولا کی رضایت کے لیے بلندتر صلوات. جسے بھیجا جاتا ہے اس کی واپسی کا انتظار ہوتا ہے اور جسے نکالا جاتا ہے اس کا کوئی انتظار نہیں ہوتا. بھیجے جانے میں توجہ ہے، بھیجے جانے میں ایک پیغام یہ ہوتا ہے کہ کسی کام پر بھیجا ہے. ایسا ہی ہے، خاتون نے کھانا نہیں کہا ٹماٹر لا دیجیے. اب یہ باہر جا کے بھول گئے کہ کچھ لینے آئے تھے، کسی نے بھیجا تھا. کوئی ٹماٹر خریدنے کا اہل نہیں ہے اور کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے کا اہل ہے. اب وہاں یہ جا کے بول گئے کہ انہیں کسی کام پہ بھیجا تھا، اپنے دوستوں میں بیٹھے رہ گئے. آج جدید دور ہے نا، میسج آ جائے گا. پہلے والی تو بیچاری گزار گئی اپنا وقت، 2 گھنٹے تک انتظار میں بیٹھی رہی کہ کب ٹماٹر آئے اور کب بھنڈیا چڑھے. اور جب 2 گھنٹے بعد بھی آئے تو خالی ہاتھ. ارے بھائی کیا ہوا؟ کہتے کیا ہوا کہ آپ ٹماٹر لینے گئے تھے؟ ارے بھول گیا. تو آج والیوں کو تو بڑا فائدہ ہے، وہ میسج کر دیتی ہیں کہ یاد بھی ہے کیوں بیٹھے. عزیزان گرامی، اگر کوئی یاد کروانے والا ہو کہ کیوں آئے تو اس سے زیادہ بڑی نعمت کیا ہوگی؟ کہیں دنیا میں آنے کے بعد بھول نہ جانا کہ کسی کام پر بھیجا ہے. اب یہ جو یاد دلوانے والا ہے نا، اسے مجلس اعضا کہتے ہیں. یہ مجلس اعضا یہ یاد دلا رہی ہے کہ کسی کام پر بھیجا ہے. خالی ہاتھ مت آ جانا. جس کام پر بھیجا ہے وہ یاد رکھنا. تو میں کسی کام پر بھیجا تھا. تم یہاں کے کب ہو بھائی؟ واپس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ مردوں کی آیت نہیں ہے. یہ زندوں کی آیت ہے. انا للہ ہم اللہ ہی کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گے. تو پلٹ کے تو وہ جاتا ہے جو وہاں سے آیا ہو. ایسا ہی ہے نا، پلٹ کے کون جاتا ہے؟ کہاں جاتے ہیں؟ جہاں سے آئے ہوتے. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم کہیں سے آئے ہیں، ہمیں کہیں پلٹ کر جانا ہے. اور پلٹ کے جانا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جانا، ہاتھ پر جانا ہے. سامان پہلے بھیجنا ہے، سامان پہلے بھیجنا ہے. اور سامان میں کہیں دیمک نہ لگ جائے، سامان میں کہیں کیڑا نہ لگ جائے، سامان میں کہیں کوئی جانور نہ بیٹھ جائے. سامان کے ویکسینیشن کو حب علی کہتے ہیں. علم علی کو بتاؤ تاکہ نمازیں محفوظ رہیں. دل کا حاکم علی کو بناؤ تاکہ روزے محفوظ رہیں. جن کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ بھرپور مگر دل میں علی نہ ہو، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. آپ نے آج جو نماز پڑھی کو بھیج دی نا، تو آپ کو یہی ہے. آپ نے جو کچھ مہینے پہلے حج کیا وہ تو بھیج دیا نا آپ نے، آپ تو خود یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سامان پہلے بھیجا جاتا ہے اور پھر مالک مکان بعد میں جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مالک مکان پہلے چلا جائے پھر تو آپ سامان لے آؤ. نہیں، پہلے سامان بھیجا جاتا ہے. سامان پہلے جاتا ہے، مالک مکان بعد میں آتا ہے. یا جس مکان میں سامان جا رہا ہے اس کا مالک، اس کا کرایہ دار، اس میں رہنے والا بعد میں جاتا ہے. تو سامان پہلے بھیجنا ہے. یہ کیسی باتیں ہیں؟ وصیت لکھ رہے ہیں میرے بعد یہ کر دینا، وہ کر دینا. تم پہلے جا رہے ہو، سامان بعد میں آئے گا.
قبر میں فنا اتارے، یہ تو بات صحیح ہے، اور میرے سویا پہ یہ کرنا اور میرے چہروں پہ وہ کرنا، یہ بات تو صحیح ہے۔ ایک تاجر جس کی پوری مارکیٹ، میں شہر کا نام نہیں بتا رہا، وہ وصیت لکھ رہا ہے، بیٹا میں میرے مرنے کے بعد میری فلاں دکان بیچ کے فلاں مدرسے میں ڈونیشن دے دینا، فلاں دکان بیچ کے فلاں یتیم خانے میں یہ وہ پیسے بھیج دینا، فلاں جو ہے وہ میری دکان بیچ کر فلاں بیواؤں کو اتنے راشن اور اتنا سہولتیں، آپ مجھ پر کیوں چھوڑ رہے ہیں کہ میں دکانیں بیچ کر یہ کروں؟ اگر آپ کو نیکیاں کرنی ہے تو آپ اپنی زندگی میں کریں نا۔ اللہ کرے وہ بھی وہاں بول رہا ہو جسے یہ کام کرنا ہے، تب تو میری مجلس کے مجھے محنت سوارت ہوگی۔ عزیزو، کب یہ دنیا ختم ہو جائے، یعنی میری دنیا کب ختم ہو جائے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اور پرانے محاورے میں کہتے ہیں آج مرے کل دوسرا دن۔ دوسرے دن کا مطلب ہے کہ دن نیا آ جائے گا، کام نئے آ جائیں گے، پیغامات نئے آ جائیں گے، مصروفیات نئی ہو جائیں گی۔ کل رو لیے، آج تو دوسرا دن ہے، آج تو نیا دن ہے، کل رو لیے اپنے عزیز کو۔ یہ ہے دنیا، اس سے زیادہ تو بے وفا کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے جو بے وفا سے وفاداری کرے۔ لہذا اللہ مجھے ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا سے اچھے انداز سے جانے کا موقع نصیب فرمائے۔ جس چیز سے پیار ہوتا ہے نا، اسی چیز اسی کیفیت میں دم نکلتا ہے۔ تو میں خود طے کروں کہ مجھے کیسا دم دینا ہے، مجھے کیسے روح پرواز کروانی ہے۔ میرے ہاتھ میں ہے کہ میری روح مصلی پر پرواز کرے، مجلس میں جائے، منبر پہ جائے، ماتم کرتے ہوئے جائے، کربلا میں جائے، مکے میں جائے، مدینے میں جائے، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا یہی مطلب ہے، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ وہی ہے جو زندگی کا ذائقہ ہے، تو زندگی کا ذائقہ تو میں بناتا ہوں نا، جس کی زندگی کا جو ذائقہ ہے وہی اس کی موت کا ذائقہ ہے، تو ہر شخص کا ذائقہ موت اس کی زندگی کے مطابق ہے۔ میں اگر چاہوں تو اپنی موت کے ذائقے کو بناؤں ایسا جیسا چاہتا ہوں ایسی زندگی گزاروں، تو میری موت کا ذائقہ ایسی ہو جائے گا۔ ذکر اہل بیت کرتے ہوئے دم نکلنا، مصلی پہ دم نکلنا، کربلا میں حرم امام حسین میں دم نکلنا، یہ کوئی کم باتیں تو نہیں ہے۔ ذکر خدا اور رسول اور اہل بیت کرتے ہوئے دم نکلنا بہترین موت ہے۔ عزیزو، میری اور آپ کی سعادت یہ ہے کہ ہم ایسے گھر سے وابستہ ہیں جس نے ہمیں جینا بھی سکھایا اور مرنا بھی سکھایا۔ کیسے دنیا سے جائیں گے یہ حسین نے بتایا ہے، کیسے دنیا میں رہنا ہے یہ علی نے بتایا ہے۔ اس دنیا کی الجھنوں میں کیسے کامیاب رہے ہیں یہ مولا علی نے بتایا ہے۔ مشکل کشا ہے اس لیے کہ جتنی الجھنیں، جتنی مشکلات مولا علی کی زندگی میں، انہوں نے ان الجھنوں سے نکلنے کے اصول مرتب کیے، لہذا مشکل کشا علی۔ فلاں مسئلہ آ جائے تو کیسے حل نکلے گا، علی کو دیکھو۔ فلاں مشکل آ جائے تو کیا حل نکلے گا، علی نے کیسے نکالا۔ مشکل کشاؤ کیسے کہتے ہیں؟ مشکلوں سے کون نکالے گا؟ جس نے مشکلات سے نکلنے کے اصول مرتب کیے، وہی مشکل کشا ہوگا۔ اور کیسے
دنیا سے جانا ہے، یہ امام حسین نے بتایا۔ ساری دنیا، سارے لوگ، سب لوگ ساتھ چھوڑ جائیں تب بھی ایسے کھڑے ہوں کہ اللہ کہے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اے میرے پیارے حسین بلا تجویز آپ میری آغوش میں آ جا، بلا تجویز ارجعی الی ربک، آؤ میری آغوش، آؤ مجھ سے نپٹ جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں آ جاؤ، میرا مصطفیٰ تمہارا انتظار کر رہا ہے، میرا مرتضیٰ تمہارا انتظار کر رہا ہے، فی عبادی فادخلی فی عبادی، میری کنیز خاص فاطمہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، آؤ میرے خاص بندوں میں آ جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری ذات میں ضم ہو جاؤ۔ یہ جنتی کا عرفانی تفسیر یہ ہے کہ میری ذات میں ضم ہو جاؤ، مجھے میرے اندر اپنے آپ کو فنا کرو، میری جنت میں آ جاؤ۔ اور امام حسین کو جب یہ آواز آئی تو امام نے جانے کا ارادہ کیا، تو کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی نیزہ چبھانے لگا، کوئی تلوار مارنے لگا، ایک شخص نے تو پیشانی پہ پتھر مارا، اجر و قبر اللہ، اجر و قبر اللہ۔ اور اس کیفیت کے بعد بھی حسین مولا گھوڑے پر استقامت کے ساتھ بیٹھے ہیں، ابھی چاہ نہیں رہے نا گھوڑا چھوڑنا، ابھی گھوڑے سے اترنا چاہ نہیں رہے، جب حسین چاہیں گے تو کوئی روکے گا نہیں، اور جب حسین نہیں چاہیں گے تو کوئی گرائے گا نہیں۔ تو ایک مرتبہ پسر سعد کی آواز آئی، اے برملا، حسین کو گھوڑے سے گرا تو اس نے سینے پہ تیر مارا، اور وہ تیر 3 پھلوں والا تیر تھا، اور وہ تیر امام کی کمر سے باہر نکل رہا، اجر و قبر اللہ، اجر و قبر اللہ۔ امام نے بہت چاہا کہ اسے واپس کھینچیں، مگر وہ کمر سے 3 پھل نکل چکے تھے تو وہ واپس نہیں آ رہا۔ پھر امام نے اس کی ڈنڈی کو توڑا، اس کی چوک کو توڑا، اور پھر اب ارادہ کیا کہ حسین زمین پر آ جائے، تو آواز دی ہے ذوالجلالہ مجھے زمین پہ اتار دے۔ گھوڑے نے گھٹنے دے کہ میرا مولا زمین پر آئے تو حسین کو تکلیف نہ ہو، اجر و قبر اللہ۔ امام گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، مگر رونے والوں بہت دیر لگی زمین تک آنے، تیروں پر معاملہ بدل رہا، اجر و قبر اللہ۔ اللہ آپ کو کسی کو بنا رہا ہے۔ پنجتن کے 5 ذوات مقدسہ کا اللہ اکبر مصیبت کا منظر سنیں گے۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں، سیدہ کے جنازے میں 4 یا 6 لوگ ہیں، مولا علی کے جنازے میں 2 لوگ، آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا ہے، پیچھے سے حسین اٹھا رہے ہیں۔ بار بار جنازے میں اہل بیت نے لوگوں کو آنے نہیں دیا، تنہائی میں، تاریکی میں، رات میں جنازہ دفنا دیا۔ امت کو اعتراض تھا کہ اہل بیت ہمیں جنازے میں نہیں بلاتے۔ یہ پہلا جنازہ تھا امام حسن کا جو امت کے کاندھوں پر دیا۔ امت نے اتنے تیر مارے، اجر و قبر اللہ، اجر و قبر اللہ، حق ہے بلند آواز سے رہے گا۔ برابر کی بہن جنازے سے تیر نکالتے رہ گئے، اور 5ویں جنازے کا حال تو یہ تھا کہ حسین گھوڑے سے گرے، بہت دیر لگی زمین تک آنے میں۔ ادھر پہ سارے ساتھ کی آواز آئی، خبردار ذوالجلالہ کو کوئی تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے۔ ماتم اس بات کا ہے، رونا اس بات کا ہے کہ تجھے نبی کا سوار یاد نہیں رہا، تجھے نبی کی سواری یاد رہی۔ سپاہی آگے بڑھے ذوالجلالہ کو پکڑنے کے لیے، یہ امام کے گرد چکر کاٹ رہا تھا، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ امام زمین پر ہے، اور یہ بار بار
امام کے فکر چکر کاٹ رہا ہے کہ سپاہی آگے بڑھے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے. اس نے آنے والے سپاہیوں کو زخمی کیا, پھر 2 اور بھیجے گئے, انہیں زخمی کیا. 80 لوگوں کو اس نے زخمی کیا, کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا. جب اتنے لوگ زخمی ہو گئے تو پھر سر صاحب نے کہا چھوڑ دو اسے, پیچھے ہٹ جاؤ, کوئی نہ جائے پکڑنے کے لیے, دیکھو یہ کیا کرتا ہے. جب اس نے دیکھا نا کہ سپاہی اب دور جا رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں, تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا. اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا, تو دوڑا اسی طرف جہاں امام کو اتارا تھا. مگر رونے والوں, ذوالجناح کو آنے میں دیر ہو گئی تھی. امام کے گلے کو کاٹا جا چکا تھا, لاشیں بکھرے ہوئے تھے. ذوالجناح ہر لاشے میں جا کے سونگ رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو. اور اسی لاشے پہ رکا کہ حسین کا لاشا, امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا. اس نے اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا اور پھر دیکھنے لگا کہ اب کرنا کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوڑا ہے خیموں کی طرف, دوڑا ہے خیموں کی طرف. 2 باتیں بھی تو ہو سکتی ہیں نا کہ یہ خیموں کی طرف کیوں گیا. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے حسین مارے گئے, عباس رہے نہیں, علی اکبر رہے نہیں, کہ کہیں بیویوں پر کوئی حملہ نہ کر دے. کوئی انسان تو بچانے والا نہیں ہے, میں ہی جا کے زینب کی حفاظت کروں. اور دوسرا سبب یہ تھا کوئی بتائے تو صحیح کہ حسین کے ساتھ کیا ہو گیا. زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو, گلے سے ایسے آواز نکال رہا تھا جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو, اور دوڑتا ہوا, اچھلتا ہوا, ماتم کرتا ہوا خیموں کے درمیان گیا. پھر ایک خیمے پہ جاتا تھا, پھر دوسرے پہ جاتا, ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. اسی خیمے پہ رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی. بیوی کو آواز آئی کہ بابا کا گھوڑا گیا ہے. کتنی جلدی باہر آئی ہوگی جناب سکینہ, دیکھا کہ خالی گھوڑا کھڑا ہے, بابا نہیں آئے. انتہائی وقار کے ساتھ علی کی پوتی نے, حسین مولا کی بیٹی نے قدم اٹھائے, گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور ایک سوال کیا, یا جواد علی حل سخیا بھی ہم خدلا شانہ. اے میرے بابا کے بابا گھوڑے, مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا. بہت گریا ہو گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, مجلس ہو گئی. حسین مارے گئے, خیمے جلائے گئے, بیویوں کے سروں سے چادریں اتارے. میں کہتا ہوں ہم گھنٹوں اس جملے پہ روتے رہے نا, غیرت مند لوگوں کا مجمع ہے نا جی, پھر بھی ہم سے کہتے ہیں کہ یہ روتے کیوں ہیں. ہم سے تو پوچھو ہم مرتے کیوں نہیں ہیں. کیا منظر بنا کربلا میں. ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے جب خیمے جل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے, مگر جلتے ہوئے خیمے کی چوک سے جا کے اس کا سر لگتا ہے, پھر وہ رستہ بدل کے جاتی ہے, پھر آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی ہیں. تو میں یہ سمجھا, وہ یہ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ شاید کسی نے اس لوٹ مار میں اس بیوی کے سر پہ کوئی ضربت ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے. کہتا ہے میں دوڑتا آیا, میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا, تم جہاں جانا چاہ رہی ہو وہاں تو آگ جل رہی ہے. تو وہ بیوی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی, یا شیخ اِنَّ لَنَا فِيهَا عَلِيلٌ, اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا. اور وہ بیوی چلتے ہوئے خیمے